سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172۔ سورہ آل عمران کا 18واں رکوع اور چوتھے پارے کا 9واں رکوع۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے۔ من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا۔ جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان جو کہ اس وقت کافر تھے اور کافروں کے سردار تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقام روحہ میں پہنچے تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گئے۔ مدینہ شریف سے مقام روحہ تقریباً 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ احد کی جنگ کے بعد بھاگے فرار ہوئے اور روحہ پر پہنچ کر سوچنے لگے کہ یہ واپس کیوں آ گئے، مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ابو سفیان اور کافروں کے تعاقب کے لیے اپنی روانگی کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جو غزوہ احد کے زخموں سے چور چور ہو رہے تھے، پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان پر حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حمراء الاسد پر پہنچے جو مدینہ شریف سے 8 میل پر ہے، تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، زخموں سے چور چور تھے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جواب دیا، بلانے پر حاضر ہوئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکار کر کہا تھا کہ اگلے سال ہماری آپ کی مقام بدر میں جنگ ہوگی۔ جب احد شریف سے کافر فرار ہوئے تھے تو ابو سفیان نے یہ بات کہی کہ ہم نے 70 آپ کے لوگ مارے، لیکن ابھی بدلہ باقی ہے۔ بدر کے مقام پر ہمارے 70 افراد قتل ہوئے تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے۔ ہم کسی کو گرفتار تو نہ کر سکے، صرف 70 افراد ہم نے قتل کیے ہیں، تو ابھی بدلہ باقی ہے، تو اب آئندہ سال پھر بدر کے مقام پر ملیں گے اور جنگ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا انشاءاللہ۔ جب وہ وقت آیا اور ابو سفیان کفار کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس ہو جانے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود اشجعی سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے مکے آیا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں، واپس چلا جاؤں، تو مدینہ شریف جا اور کوئی ایسا ہیلا کر، ایسی تدبیر کر کہ مسلمان ڈر جائیں اور میدان جنگ میں وہ جانے سے گریز کریں۔
تاکہ میری عزت بھی رہ جائے، نام بھی خراب نہ ہو، اور مجھے بدر کے مقام پر جا کر جنگ کرنے کی نوبت بھی نہ آئے، کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میری تیاری مکمل نہیں ہوئی۔ اور اگر تو مسلمانوں کو ڈرا دے گا تو اس کے عوض میں تجھے 10 اونٹ انعام میں دوں گا۔ نعیم بن مسعود اشجعی یہ مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ شریف یہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان سے کہنے لگا تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو، حالانکہ مکے کے کافروں نے تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، اور اس نے اس لشکر کی تعریفیں بڑا چڑھا کر کی، روب ڈالنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم تم میں سے ایک بھی واپس نہ آئے گا، اس لشکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لیڈروں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سواروں کو ہمراہ لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ بدر کے میدان میں پہنچے، 8 رات وہاں قیام کیا، کسی کافر کی جرت نہ ہوئی کہ یہ وہاں پر آئے۔ مال تجارت بھی ساتھ تھا، اسے فروخت کیا، خوب نفع ہوا، غنیمتیں لے کر نفع لے کر صحیح سلامت مدینہ شریف واپس آ گئے، جنگ نہ ہوئی۔ چونکہ ابو سفیان اور دیگر کفار خوف زدہ ہو کر مکہ شریف کو واپس ہو گئے تھے، تو یہ پورے عرب میں ذلیل بھی ہو گئے، ان کا روب دبدبا جاتا رہا اور مسلمانوں کا روب دبدبا قائم ہو گیا۔ تو اس واقعے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔